أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الانعام کے ساتھ آیت نمبر 130 کے ساتھ 130۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے روز قیامت کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے جنوں اور انسانوں سے، اس کلام کا تذکرہ ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت۔ معاشر کا معنی کیا ہے؟ جماعت۔ الم یأتکم رسل منکم، حمزہ استفہام کے لیے ہے کیا؟ لم یأتی نہیں آئے، کم تمہارے پاس، رسل کئی رسول، منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے تھے، علیکم تم پہ تمہارے سامنے، آیاتی میری آیتیں، وینذرون اور جو ڈراتے تھے، کم تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، جو تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالو وہ کہیں گے، کون؟ جن اور انسان، شہیدنا ہم گواہی دے رہے ہیں، علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے خلاف، وغرتہم الحیات دنیا اور ان کو غرت دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، ہم ان کو الحیات دنیا دنیاوی زندگی نے، وشہدوا اور وہ شہادت دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ تھے کفر کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مخاطب کیا جنوں کو اور انسانوں کو، اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے، جو تمہارے سامنے میرا کلام پڑھتے رہے، میرا قرآن پڑھتے رہے، اور تمہیں آخرت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے رہے کہ تم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تیاری کر لو، ایمان لے آؤ تو انجام اچھا ہوگا، ورنہ اللہ کو کیا جواب دو گے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جنوں اور انسانوں دونوں کو آخرت سے ڈراتے رہے، اور اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھتے رہے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ کیا جنوں میں سے بھی رسول آتے رہے؟ تو اس معاملے میں راجح قول یہ ہے کہ رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں، لیکن جو رسول انسانوں میں سے آیا وہ جنوں کے لیے بھی تھا، خصوصاً ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ جنوں کے پاس علماء آتے رہے۔ وہ علماء کون ہوتے تھے؟ جن علماء ایمان لاتے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام سنتے، اور پھر اپنی قوم کو وارننگ دیتے، خبردار کرتے، انہیں اللہ کا کلام سکھاتے۔ آپ اس معاملے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک کا مطالعہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے تو جن پہنچ گئے، تو انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا کلام سنا، اور ان میں سے کئی لوگ فوری طور پہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر واپس دوسرے جنوں کی طرف گئے، منذرین بن کر، وارننگ دینے والے بن کر، علماء بن کر۔ تو یہی یہاں پہ مراد ہے، ورنہ جنوں میں سے کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے تو کہیں گے شہدنا علی انفسنا، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف کہ ہمارے پاس تیرے رسول آئے تھے، تیرا کلام ہمیں سنایا گیا، دعوت و تبلیغ ہمارے سامنے رکھی گئی، اور تیرے یہ نبی ہمیں وارننگ دیتے رہے
آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں. یہ تھا ان کا کلام، کن کا؟ جنوں اور انسانوں کا، کہ ہم اپنے خلاف شہادت دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا تبصرہ آ گیا کہ وغرتہم الحیات الدنیا. میرے رسول آئے تھے، پیغام پہنچا، یہ مان رہے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کے دھوکے میں مبتلا رہے، دنیا میں اتنا ڈوب گئے کہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، رسولوں کا کلام سننے اور سمجھنے کے لیے، اور موجودہ زمانے میں قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا. انہوں نے آخرت کی تیاری پہ کوئی توجہ نہیں دی، اور آج یہ بھی شہادت دے رہے ہیں کہ رسول آئے تھے لیکن ہم نے کفر کیا. آخرت کا عقیدہ ہمارے سامنے رکھا گیا، ہم نے اس کا بھی انکار کیا. آیت نمبر 131، 131، ذالک یہ، ان لم یکن ربک، ان جو ہے اصل میں تھا انہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخففہ من الثقیلہ. یہ اس لیے کہ بات یہ ہے، یعنی کہ انہو کی ہو ضمیر جو ہوگی ضمیر شان ہوگی. یہ اس لیے کہ بات یہ کیا؟ یہ رسولوں کو بھیجنا، یعنی کہ ہم رسول کیوں بھیجتے رہے؟ یہ اس لیے کہ بے شک بات یہ ہے کہ لم یکن ربک، نہیں ہے تیرا رب، مہلکا، ہلاک کرنے والا، القریٰ، بستیوں کو. القریٰ جمع ہے کس کی؟ قریۃ کی. نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، کسی ظلم کے ساتھ. وَأَهْلُهَا، جبکہ وہ حالیہ ہے، جبکہ حالانکہ، اہلوہا، ان بستیوں کے باشندے، وہ بستیوں والے، غافلون، بے خبر ہو. اس آیت میں اللہ نے وعدے کیا کہ ہم نے رسول کیوں بھیجے، ہم نے نبی کیوں بھیجے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارا یہ نظام ہے کہ ہم غفلت میں کسی کو پکڑتے نہیں ہیں. پہلے وارننگ، پہلے تبلیغ ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس قوم کی طرف اپنا کوئی نہ کوئی رسول نہ بھیج دیں. تو یہی سسٹم تھا ہمارا کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا ان کے کسی ظلم کی وجہ سے. ظلم سے مراد ہے بستی والوں کا ظلم، یعنی کہ ان کے گناہ. تیرا رب بستیوں کو، شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، جبکہ وہ غافل ہوں، ان کے پاس اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤ، جبکہ وہ غافل ہوں، ان کے پاس آسمانی کتاب نہ آئی ہو، جبکہ وہ غافل ہوں، ان کے پاس نبی یا نبیوں کے نمائندے علماء نہ آئے ہوں. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے. آیت نمبر 132، 132، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، دو الفاظ ہیں، لام الگ، کلن الگ، اور ہر ایک کے لیے درجات، مختلف درجات ہیں. تنوین کو میں ہم کیا کریں گے؟ مختلف، ان کے کئی ایک درجات، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں، مما عملوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، بغافل، تیرا رب ہرگز غافل نہیں ہے. ہرگز، یہ کس کا معنی کیا ہم نے؟ با کا، کیونکہ با زائدہ ہے، تاکید کا معنی دے رہی ہے. تاکید کس کی؟ ماں کی. ماں کا معنی نہیں ہے، با نے اس معنی کی تاکید کر دی، ہرگز نہیں ہے. اور تیرا رب ہرگز غافل نہیں ہے عما یعملون، ان اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں. اس آیت میں اللہ نے بتا دیا وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں، یعنی کہ جو بھی عمل کرنے والا ہے، خیر کا عمل ہو یا شر کا، عمل کرنے والا جن ہو یا انسان، اچھا ہو یا برا، ہر ایک کو درجات ملیں گے، جزا ملے گی، سزا ملے گی، مما عملوا، اس کے اعمال کی وجہ سے.
اچھے اعمال ہیں اچھا بدلہ ملے گا، اچھا انجام ہوگا، جنت ملے گی. برے اعمال ہیں کیا ہوگا؟ سزا ملے گی، جہنم میں جائے گا. اور جنت والوں کے بھی پھر درجات آپس میں مختلف ہیں. سب جنت والوں کا درجہ ایک نہیں ہے اور جہنم والوں کے بھی درجات ایک جیسے نہیں ہیں. اور تیرا رب، تنبیہ آ گئی، وارننگ آ گئی، ان کے اعمال سے بے خبر ہرگز نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آیت نمبر 133 133. وَرَبُّكَ، اور تیرا رب ہی، الغنی، بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے پرواہ ہے، ذو الرحمتی، رحمت والا ہے، ان کے کامل رحمت والا ہے. ان یشا، ان اگر، یشا وہ چاہے، یذہب لے جائے، کم تم کو، ویستخلف اور جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جن کو وہ چاہے، کما جس طرح، انشا اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، من ذریت قوم آخرین ایک اور قوم کی اولاد میں سے، ذریہ اولاد، قوم قوم لوگ، آخرین اور. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے بیان کیا کہ تیرا رب ہی بے پرواہ کامل رحمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دوسروں سے مستغنی، بے نیاز اور بے پرواہ ہو. ہر ایک دوسروں کا محتاج ہے. وہ جو کسی کا محتاج نہیں، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ ایک اللہ ہے. یعنی کہ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اس لیے نہیں کہ اللہ کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو بندوں کی توحید کی ضرورت ہے، اللہ لوگوں کا محتاج ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ سب سے مستغنی، بے نیاز. پھر رسول کیوں بھیجے؟ ذو الرحمت، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے عذاب سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں جانے والے بن جائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے. اور یہاں پہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ آیا ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. کتنی؟ ان میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، جنوں کی طرف، انسانوں کی طرف، جانوروں کی طرف، پرندوں کی طرف اللہ نے ایک رحمت بھیجی ہے. اس ایک رحمت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں پہ مہربان ہو جاتی ہے، والد اپنے بچوں پہ مہربان ہو جاتا ہے، بچے بڑھاپے میں اپنے والدین پہ مہربان ہو جاتے ہیں، جانور وہ ابھی اپنے بچوں پہ مہربان ہوتے ہیں. تو جو رحمت کے آثار ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں رحمت نظر آتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان پہ رحم کرتا ہے، اور جانور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، پرندے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، تو یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے بھیج دی ہے. اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں، وہ انشاءاللہ روز قیامت ان کی وجہ سے فائدہ ہوگا کن کو؟ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور جو اللہ کے عذاب کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان یشاء یذہبکم، اللہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، ہلاک کر دے، اور تمہارے بعد اوروں کو لے آئے. تم یہ نہ سمجھو کہ تم چلے گئے تو پھر اس زمین پہ رہنے والا کون ہوگا. وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد اوروں کو لے آئے. اور کون ہوں گے؟ جن کو وہ چاہے گا. اور اس کی ایک مثال پہلے سے موجود ہے. وہ کیا فرمایا؟ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، تم بھی کسی کی جگہ پہ آئے ہو. پہلے زمین پہ تمہارے بڑے رہتے تھے، تمہارے دادا، تمہارے پردادا، اللہ نے ان کو ختم کیا، ان کی جگہ پہ تمہیں لے آیا. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم لے آئے، کوئی تیسری قوم لے آئے جو نہ جن ہو نہ انسان ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان لے آئے اور جن لے آئے. تو اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج بالکل نہیں ہے، تم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو.
آیت نمبر 134 134 انا بے شک ما توعدون وہ چیز جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو لآتن البتہ آنے والی ہے. لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً. آتن آنے والی، عطا یاتی سے. وما انتم بمعجزین اور تم ہرگز نہیں ہو. ما نافیہ ہے، کیا میں نے اس کا نہیں، اور معجزین کی با زیادہ ہے توکید کے لیے. تاکید کس کی؟ ما کے معنی کی پختگی اور تاکید، کہ تم ہرگز نہیں ہو معجزین، عاجز کر دینے والے، بے بس کر دینے والے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ جس عذاب کی تمہیں وارننگ دی جاتی ہے وہ آنے والا ہے، اور جس قیامت کی تمہیں وارننگ دی جاتی ہے وہ بھی آنے والی ہے. انا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. انا کا معنی بھی کوئی شک و شبہ نہیں. لآتن کے لام کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ یقیناً آنے والی ہے. اور جب اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، تو تم بھاگ نہیں سکو گے، اللہ کو بے بس نہیں کر سکو گے. ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار وارننگ دے رہے ہیں، اور اللہ کا وارننگ دینا بھی اللہ کی ہم پہ کیا ہے؟ مہربانی ہے، رحمت ہے. یہ بھی اس کا احسان ہے. آیت نمبر 135 135 قل آپ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ہماری نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں. یا قومی، اے میری قوم. میری کس کا معنی ہے؟ قومی تھا اصل میں، میم کے بعد یا تھی، وہ گرا دی گئی، لیکن اس کی نشانی موجود ہے. میم کے نیچے کسرہ زیر، یہ میم کے نیچے کسرہ زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کبھی یا ہوا کرتی تھی. تو قل یا قومی، آپ کہہ دیں یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ. مکانہ کا معنی آپ کیا کریں گے؟ جگہ، مقام، حالت. یعنی کہ تم عمل کرو اپنی مقام پہ، اپنی جگہ پہ، اپنی حالت پہ. انی، بے شک میں. ان کا معنی بے شک، یا کا معنی کیا؟ میں. عاملون، عمل کرنے والا ہوں. فسوف، پس ان قریب. تعلمون، تم جان لو گے. من، وہ کون ہے؟ من، وہ کون ہے؟ تکون، ہوگا، لہو، جس کے لیے، عاقبہ، اچھا انجام، الداری، آخرت کا، آخرت میں، اس گھر میں. انہو، بے شک بات یہ ہے، یہ ہو ضمیر شان ہے. بے شک بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ لا یفلح، فلاح نہیں پائیں گے، الظالمون، ظالم لوگ. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نبی سے کہا علیہ السلام کہ آپ ان کو یہ پیغام دے دیں. پورے کا پورا قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ آپ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں. لیکن کچھ آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ دیتے ہیں قل، کہ یہ بات پہنچا دیں، کہہ دیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات پہنچانے کی اہمیت کچھ زیادہ ہے. تو قل، آپ کہہ دیں، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو. یعنی کہ جیسے عمل کرنا چاہتے ہو کرو. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو ہر وہ عمل کرنے کی اجازت دے دی جو وہ چاہیں؟ نہیں. یہ اعملوا، یہ جو لفظ ہے یہاں پہ اجازت دینے کے لیے نہیں ہے، یہ وارننگ کے لیے. جیسے کوئی کسی سے کہے ٹھیک ہے بھائی تو جو کرنا کر، پھر میں دیکھ لوں گا. تو یہ وہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بہت سمجھایا گیا، قرآن کی آیتیں سنائی گئیں، ہمارے نبی نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، تم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو. تو پھر یہ ہے کہ تم عمل کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ جیسے عمل کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. انی عامل، اور بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، میں اپنی جگہ پہ عمل کرنے والا ہوں. یعنی کہ آپ کا عمل کیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ توحید بیان کرنا، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا، تلاوت کرنا، اذکار کرنا. تو میں اپنے اعمال کر رہا ہوں جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور تم اپنے عمل کرتے رہو.
ان قریب پتہ چل جائے گا کہ آخرت میں اچھا انجام کس کا ہوگا، ہمارا یا تمہارا۔ عاقبہ اچھا انجام۔ الدار، دار ویسے گھر کو کہتے ہیں، ایک ہے دنیاوی گھر، ایک ہے اخروی گھر۔ یہاں پہ مراد کون سا گھر ہے؟ اخروی گھر، آخرت والا گھر، وہ گھر۔ اور آخرت میں رزلٹ بھی بتا دیا گیا، پہلے کہا گیا ان قریب پتہ چل جائے گا کس کا اچھا انجام ہوتا ہے، پھر رزلٹ بتایا گیا کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یعنی کہ تم ظالم ہو۔ ایک تو ظالم اس لیے ہو کہ شرک کرتے ہو، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اور دیگر گناہوں کے لحاظ سے بھی تم ظالم ہو، اور ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ وارننگ ہے کہ ظلم سے بعد آ جاؤ، شرک سے بعد آ جاؤ، گناہوں سے بعد آ جاؤ۔ آیت نمبر 133 136، یہ آیت، اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اور اس کی تفسیر سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ عرب جن پہ قرآن نازل ہوا، جن میں نبی علیہ السلام کو نبی مقرر کیا گیا، وہ کیا کیا گمراہیاں تھیں جن میں مبتلا تھے، کون کون سی جہالتوں میں مبتلا تھے، جو یہ جاننا چاہتا ہے وہ یہ آیتیں پڑھ لیں۔ یعنی کہ سورہ 130 آیت نمبر 130 سورہ نام سے لے کر وہ 140 تک پڑھ لے، 130 سے لے کے 140 تک پڑھ لے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عرب کیسی کیسی گمراہیوں میں مبتلا تھے، کن کن جہالتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا، اور انہوں نے مقرر کیا، کنہوں نے؟ کافروں نے، خصوصاً اہل مکہ، اور انہوں نے مقرر کیا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، مما، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو، زارعا، اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے، من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور چپاؤں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، یعنی کہ ان لوگوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے نصیباً، ایک حصہ، مما ذرا من الحرث والانعام، اس کھیتی اور ان چپاؤں میں سے جو اللہ نے پیدا کیے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ہذا، یہ کیا؟ یہ حصہ، کھیتی کا یہ حصہ، جانوروں میں سے یہ حصہ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بزعمہم، انہوں نے یہ بات کہی، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اپنے باطل عقیدے کے مطابق۔ بزعمہم کا تعلق ہے قالو سے، فقالوا بزعمہم ھذا للہ، واضح ہو گیا؟ وھذا، اور یہ کیا؟ اور یہ حصہ، لشرکائنا، ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ لشرکائنا 3 الفاظ ہیں، لام کے لیے، شرکا شریک کی جمع ہے، نا ہمارے، تو یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ شریکوں سے مراد کیا ہے؟ ابھی تفسیر میں واضح ہوگا۔ فما، پس جو، یعنی کہ جو حصہ، پس جو کانا ہے، لشرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلوا، پس وہ نہیں پہنچ سکتا، الی اللہ، اللہ کی طرف، وما کانا، اور جو ہے، یعنی کہ جو حصہ، اور جو ہے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، فہو یصل، پس وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم، ان کے شریکوں کی طرف، ساء، برا ہے، ما، جو، یحکمون، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ اللہ نے ان کی پہلی بہت بڑی گمراہی، پہلی بہت بڑی جہالت واضح کی ہے۔ کھیتی ساری کی ساری پیدا کرنے والا کون؟ جانور سارے کے سارے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ ظالم کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ جانوروں میں سے یہ والے جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہ والے جانور ہمارے بتوں کے لیے ہیں، ہمارے معبودوں کے لیے ہیں، اور بتوں کے دائیں بائیں بیٹھے مجاوروں اور کہنوں کے لیے۔ جبکہ ہر جانور کا خالق کون؟ کھیتی ساری کی ساری پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا جانوروں میں،
انہوں نے اللہ کی مخلوق کو شریک بنا دیا اللہ کی دی ہوئی کھیتی میں. تو یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرا گناہ یہ کیا، دوسری بیوقوفی یہ کی کہ یہ حصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیا مطلب اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کہ ان جانوروں کے ذریعے خدمت کی جائے گی مسکینوں کی، رشتہ داروں کی اور مہمانوں کی، اس قسم کے لوگوں کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ہیں اور اللہ تعالیٰ مسکینوں کے خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، مہمانوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. اس لیے ان کا دودھ، ان کا گوشت کن میں تقسیم ہوگا؟ مہمانوں میں، مسکینوں میں اور رشتہ داروں میں اور اس قسم کے لوگوں میں. اور یہ جانور جو ہمارے بتوں کے لیے ہیں اور بتوں کے دائیں بائیں بیٹھے مجاوروں کے لیے، کہنوں کے لیے ہیں، ان کا دودھ، ان کا گوشت ان مجاوروں کے لیے ہوگا. یہ گوشت کھائیں گے، یہ دودھ پیئیں گے اور یہ اس کا گھی استعمال کریں گے، یہ اس کا مکھن استعمال کریں گے. تقسیم ہو گئی. پہلے نمبر پہ تو یہ ظلم تھا کہ بتوں کو اللہ کے برابر کر دیا گیا. دوسری غلطی اور دوسرا بڑا گناہ یہ کیا گیا کہ اگر کبھی ان جانوروں میں کمی ہو گئی جو بتوں کے لیے تھے، مجاوروں کے لیے تھے، تو اللہ کی طرف کے لیے جو خاص کیے گئے ہوتے تھے جانور اور کھیتی، اس میں سے لیتے اور ادھر دے دیتے. مجاوروں کو اور مال چاہیے اور دودھ چاہیے، ادھر سے دودھ لیا ان جانوروں کا جو اللہ کے لیے وقف تھے، ممکن کو دے دیا ان مجاوروں کو، ان کاہنوں کو، اور کبھی پورا جانور ادھر دے دیا. لیکن اگر کبھی وہ جانور کم پڑ جاتے جو اللہ کے لیے وقف تھے، اللہ کے لیے مقرر تھے، مہمانوں کے لیے تھے، رشتہ داروں کے لیے تھے، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے تھے، اگر کبھی ادھر کمی ہو جاتی تو ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ جو بتوں کے نام پہ جانور ہیں ان میں سے کچھ لے کے ادھر دے دیں. یعنی کہ اللہ کو پیچھے کر دیا گیا اور ان شریکوں کو، ان بتوں کو، ان مجاوروں کو اللہ سے بھی بڑھا دیا گیا. یعنی کہ ڈبل غلطی، ڈبل ظلم، ڈبل زیادتی. اللہ نے اسی لیے کہا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو کیا کرتے تھے. یعنی کہ نمبر ایک کیا غلطی کہ یہ تقسیم، ان کو اللہ کا شریک بنانا. نمبر دو، جب کبھی کمی کوتاہی ہونی تو وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے اس میں سے کچھ ان کو دیا جا سکتا ہے، اور جب ادھر کمی آ جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ادھر میں سے ادھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں یہی صورتحال ہے. آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ بہت سے مسلمان ہیں جن کے پاس کھیتیاں ہیں، جانور ہیں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیں گے، عشر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیں گے، لیکن پیروں کو ان کا حصہ ملے گا. پیروں کو جانوروں میں سے بھی حصہ ملے گا، کھیتی میں سے بھی حصہ ملے گا. جب فصل کاٹیں گے، جب گندم گھر میں آئے گی، جب چاول گھر میں آئیں گے، ان میں سے ٹھیک ٹھاک حصہ کن کو دیا جائے گا؟ پیر صاحب کو. فلاں مزار پہ بیٹھے ہوئے مجاوروں کو، فلاں دربار پہ بیٹھے ہوئے نام نہاد پیروں کو. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ مقرر کی تھی وہ ادا نہیں کی جائے گی، اور اللہ نے جو عشر مقرر کیا تھا وہ ادا نہیں کیا جائے گا. ایسے آپ 11ویں کو دیکھ لیں، جس کو کیا کہتے ہیں لوگ 11ویں شریف. 11ویں تاریخ کو آپ کو دودھ ملنا مشکل ہو جائے گا. سارا دودھ کن کو ملے گا؟ شیخ عبدالقادرانی رحمہ اللہ کے نام پہ وہ تقسیم کیا جا رہا ہوگا، مختلف مقامات پہ دیا جا رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان جانوروں میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اگر ہو بھی تو اللہ کے حصے میں کمی کوتاہی ہوگی، پیروں کے حصے میں یا شیخ عبدالقادرانی رحمہ اللہ کے حصے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 137 میں 137 میں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، مزین کر دیا، خوش نما بنا دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ،
بہت سے مشرکین کے لیے قتل اولادہم اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کس نے کر دیا، خوشنما کس نے بنا دیا، شرکاءہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں، ولیلبسوا اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں، علیہم ان کے لیے، ان پہ، دینہم ان کے دین کو، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما نہ، فعلو وہ کرتے، ہو یہ کام، فا پس، ذر چھوڑ دے، تو چھوڑ دے، ہم ان کو، بس آپ چھوڑ دیں ان کو، وما یفترون اور اس جھوٹ کو جو یہ گھڑتے ہیں، جو یہ باندھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جہالت بیان کی جس کا تعلق کھیتی سے تھا اور چپاؤں سے تھا۔ اب یہاں پہ اللہ نے ان کی ایک اور جہالت واضح کی، وہ کیا؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا، کن کے کہنے پہ، کن کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنے شریکوں کو، اپنے کہنوں کو، اور بتوں کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مجاوروں کو۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اپنی اولاد کو کیوں قتل کرتے تھے۔ کبھی قتل کرتے تھے مفلسی کے ڈر سے، رزق کی کمی کے ڈر سے، خشیت املاق، اور کبھی قتل کرتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، لینا کیا چاہتے تھے؟ بیٹا۔ اب بیٹی، یہ عیب کی بات ہے گھر میں بیٹی ہو، کل کو کہیں رشتہ کرنا پڑے گا، کوئی ہمارا داماد بنے گا، وہ ہمارے اوپر روب ڈالے گا، ہماری بیٹی پہ حکومت کرے گا، ہماری عزت کے لیے مسئلہ بنے گا، قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور کبھی اپنے ان مجاوروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی بیٹے کو ذبح کر دیتے تھے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کیوں کہا اللہ نے؟ یعنی کہ جس طرح انہوں نے وہ گمراہی، اس گمراہی کا ارتکاب کیا جس کا تعلق کھیتی اور چپاؤں سے تھا، اسی طرح زینا مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ کس نے؟ ان کے شریکوں نے، ان کے یعنی کہ بتوں کے دائیں بائیں بیٹھے مجاوروں نے، یا شریکوں میں داخل ہیں جن بھی، جن کے کہنے پہ شرک کیا کرتے تھے، وہ ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالتے تھے، ایسے وسوسے ڈالتے تھے، اور ان کی باتوں میں آ کے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ لیردوہم، شریک ان کے لیے اولاد کو قتل کرنا کیوں خوشنما بناتے تھے، کیوں مزین کرتے تھے؟ تاکہ ان کو برباد کریں، ان کو ہلاک کریں، دنیاوی طور پہ بھی ہلاکت، اولاد سے محروم ہونا، اور اخروی طور پہ بھی ہلاکت، روز قیامت پوچھا جائے گا کہ کیوں اپنی اولاد کو قتل کیا تھا۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے شریک ان کے لیے اس چیز کو اس لیے بھی مزین کرتے تھے تاکہ ان کے دین کو ختم کر دیں، ان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیں۔ اہل مکہ کس دین پہ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بہت عمدہ دین تھا۔ اپنے شیطانوں کے کہنے پہ، شریکوں کے کہنے پہ، بتوں کے مجاوروں کے کہنے پہ انہوں نے دین میں ایسی چیزیں داخل کر دیں اور دین خلط ملط ہو گیا۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کو کہ اللہ کی طرف سے کون سا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کون سا دین دے کر گئے تھے، اور جو دین ہمارے بڑوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا وہ کون سا ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ ان کو اولاد کے قتل کرنے سے روکنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ولو شاء اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کر پاتے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو فرشتوں کی طرح نہیں بنایا، جنوں کو فرشتوں کی طرح نہیں بنایا۔ فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ انسانوں کی باری آئی، اللہ نے آزمائش کرنا چاہی، امتحان لینا چاہا، اس لیے اس کو ارادہ دیا، اختیار دیا، نیکی کرنے کا، برائی کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسی دیے گئے اختیار اور ارادے اور قدرت کے مطابق یہ لوگ گناہ کرتے رہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اس لیے اے اللہ کے نبی، آپ نے تبلیغ کر دی، سمجھا دیا، حق ادا کر دیا، اب آپ ان کو چھوڑ دیں
اور ان کی تہمتوں کو بھی چھوڑ دیں، ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دیں۔ جھوٹ کیا تھا؟ مثال کے طور پہ اولاد کو قتل کرنا اور نسبت کس کی طرف کر دینا؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ کے کہنے پہ ہم نے ایسا کیا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو اس کی نسبت جب آپ دین کی طرف کریں گے تو آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 138 138 وقالو، اور انہوں نے کہا، ہادہ، یہ، انعام، یہ چوپائے، وحرث، اور کھیتی، ہجر ممنوع ہے، ہجر ممنوع ہے، حرام ہے، لا نہیں، یطعم کھا سکتا، ہاں اس کو، الا مگر، من نشاء وہ جس کو ہم چاہیں، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق۔ بزعمہم کا تعلق کس سے ہے؟ وہ قالو سے، تو انہوں نے یہ بات کہی اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اپنے باطل عقیدے کے مطابق۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے وہ ہیں کہ حرمت ظہورها، جن کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی کہ جن پہ سوار ہونا حرام ہے، منع ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ لا یذکرون، وہ نہیں ذکر کرتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ ان پہ، افتراء جھوٹ باندھتے ہوئے، علیہ اس پہ، یعنی کہ اللہ پہ، سیجزیہم ان قریب جزا دے گا، ہم ان کو، کون؟ وہ اللہ، ان قریب وہ جزا دے گا ان کو، بما کانوا یفترون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ یہاں پہ ان کی اس آیت میں مزید 3 گمراہیوں کا اور جہالتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 2 کا تذکرہ پہلے ہو چکا تھا اور 3 کا اس آیت میں ہوا ہے۔ تو جہالت نمبر 3 کیا ہے ان کی؟ کہ کچھ چوپائے اور کچھ کھیتی کہتے تھے یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، اس کو کون کھائے گا؟ اس کو وہ کھائیں گے جس کے بارے میں ہم چاہیں گے۔ وہ کون ہوتے تھے؟ بتوں کے مجاور۔ وہ کون ہوتے تھے؟ کاہن۔ تو کہتے تھے کہ یہ چوپائے ان کے لیے خاص ہے، چند جانور ان کے لیے خاص ہے، اور چند کھیتیاں یا کھیتی کے چند حصے وہ بھی ان کے لیے خاص ہیں، کوئی کسی، باقی سب لوگوں کے لیے حرام ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بزعمہم، اس کے پیچھے کوئی آسمانی تعلیمات نہیں تھیں، اس کے پیچھے کوئی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھیں، یہ اپنا گمان، اپنا باطل عقیدہ، اپنے خیالات۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جن پہ سوار ہونا وہ حرام کر دیتے تھے۔ کیوں جی؟ یہ جانور بتوں کے نام پہ ہیں، مجاوروں کے نام پہ ہیں، اس لیے ہم ان پہ سواری نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر بوجھ نہیں لا دیں گے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ جانور ایسے ہوتے جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں پڑھا جائے گا، جب ذبح کیے جائیں گے تو بت کا نام پڑھا جائے گا، بت کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام پہ نہیں۔ اچھا، یہ کام کرتے تھے افتراء علیہ، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا، سزا دے گا اس جھوٹ کی جو اللہ پہ باندھتے تھے۔ اتنے بڑے جرائم کرتے، اس قدر شرک کرتے، اور اوپر سے اس کی نسبت کس کی طرف کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کی سزا ان کو مل کے رہے گی۔ آیت نمبر 139 139 وقالو، اور انہوں نے کہا، یہاں سے ان کی گمراہی نمبر 6 کا آغاز ہو رہا ہے۔ وقالو، انہوں نے کہا، ما جو کیا، ان کی جو بچہ، ما جو فی بطون ھذہ الانعام، ان چپاؤں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ المخالص ہے، لذکورنا، ہم میں سے مذکر لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، وہ محرم، اور حرام کیا ہوا، علی ازواجنا، ہماری بیویوں پہ، ہماری عورتوں پہ، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ ہوا مردار، فہم، تو وہ سب، فیہ، اس میں، شرکا، شریک ہوں گے، سیجزیہم،
ان قریب وہ ان کو جزا دے گا. کون؟ اللہ. وصفہم ان کے اس بیان کی. انہو بے شک وہ کون؟ وہ اللہ. حکیم کمال حکمت والا ہے، علیم کمال علم والا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ ان کی ایک گمراہی یہ تھی کہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں، وہ جانور خاص کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ جو جانور ہیں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہم مردوں کے لیے ہوگا، اس سے فائدہ ہم اٹھائیں گے، اس کو جب ذبح کیا جائے گا گوشت ہم کھائیں گے. جہاں تک تعلق ہے ہماری عورتوں کا، ان پہ یہ بچہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر وہ پیدا ہوا مردہ تو پھر ہم سب اس کو کھائیں گے، ہم مرد بھی اور عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بدلہ دے گا، سزا دے گا ان کے اس بیان کی اور اس چیز کی جو نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے تھے. کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، تو فرمایا اس کی سزا ان کو ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، کمال علم والا ہے. ان کو ان کے اعمال کا علم ہے، ان کی حرکتوں کا علم ہے. ان کے اعمال اللہ سے مغفر پوشیدہ نہیں رہیں گے، اور جو اللہ مہلت دے رہا ہے ان کو، اس کے پیچھے اللہ کی کئی حکمتیں ہیں. آیت نمبر 140 140. قد تحقیق یقیناً بے شک خاسرہ خسارے میں رہے، گھاٹے میں رہے، الذین وہ لوگ قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، صفحن بے وقوفی سے، نادانی سے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، وحرموا اور جنہوں نے حرام کیا، ما اس کو، ما رزقہم اللہ اس کو جو اللہ نے ان کو دیا، افتراء علی اللہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا اور نہ وہ ہوئے مہتدین ہدایت پانے والے. اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ وہ لوگ خسارے میں رہے، نقصان میں رہے جنہوں نے یہ حرکتیں کی. کیسے خسارے میں رہے؟ ایک تو اپنی اولاد کو قتل کرتے رہے، اپنی اولاد کو قتل کرنا اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا. اور یہ اولاد کو قتل کرتے رہے صفحن، جہالت سے، نادانی سے. یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا، بغیر علم، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں تھا، اپنے باطل عقائد تھے. نمبر 2، یہ گھاٹے میں رہے اس لحاظ سے کہ جو جانور اللہ نے ان کو دیے تھے، جو کھیتیاں اللہ نے ان کو دی تھی، جو زمینیں اللہ نے ان کو دی تھی، وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی. یہ پیر صاحب کے لیے ہے، یہ مجاوروں کے لیے ہے، یہ کاہنوں کے لیے ہے. اور چونکہ یہ کام کر کے نسبت کس کی طرف کرتے رہے؟ افتراء علی اللہ. اس لحاظ سے بھی گھاٹے میں رہیں گے کہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے کب تمہیں یہ حکم دیا تھا، کون سی کتاب میں یہ حکم دیا تھا، کس نبی کے ذریعے میرا تمہیں یہ حکم ملا تھا. تو اللہ کہتے ہیں قد ضلوا تحقیق یہ گمراہ ہو گئے، اور یہ نہ ہوئے ہدایت پانے والے، ہدایت سے بہت دور رہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تفسیر سیکھنے کی توفیق دے، اور کافروں کے عقائد سے بچائے، اور اہل توحید کے عقائد پہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.